تو جب کسی جگہ پہ ذکر ہو رہا ہو تو وہ فرشتے پہنچتے ہیں وہاں اور اپنے نوری پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس غرض سے اور گھومنے والے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں۔ وہ آواز بھی بیان فرمائی حدیث میں، کہتے ہیں ہلموا الی بغیتکم، ہلموا الی حاجتکم، اور میاں جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تو یہاں ہے، ادھر آ جاؤ، تمہاری چاہت یہاں ہے۔ تو فرشتے پھر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس مجلس سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ جو ذکر ہوتا ہے اس کو لے کر اپنے رب کے حضور فرشتے حاضر ہوتے ہیں، باوجود علم کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مالک فلاں جگہ کچھ لوگ تیرے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا کرتے تھے؟ یا اللہ تیری تسبیح بولتے تھے، تیری بڑائی اور بزرگی بیان کرتے تھے۔ اچھا فرشتوں وہ چاہتے کیا تھے؟ مالک تیری جنت کے طالب تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے، فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر تو شدید اشتیاق ہوتا۔ اچھا اور کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ تیرے دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، میرے دوزخ کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے؟ یا اللہ دیکھا نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو پھر تو بہت زیادہ ڈر اور خوف ان کے سینے میں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی۔ جب فرشتوں کو یہ مجدہ جاں فضا ان بندوں کی بخشش و مغفرت کا ملتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ مالک اس مجلس کے اندر کچھ لوگ اس غرض سے نہیں آئے تھے، مجلس میں موجود کچھ لوگوں سے انہوں نے ملنا تھا، تو وہ ان کے انتظار میں آ کے مجلس کے کونے میں بیٹھے رہے کہ جب وہ فارغ ہوں گے تو ہم ان سے ملیں گے۔ تو ان کا مقصد اور مقصود اس میں آنا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں نے اپنے ان بندوں کو بھی بخش دیا۔ کیوں؟ ہم القوم لا یشقی جلیسہم، کہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ کہا یہ میرے ذکر والے بندے وہ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انوار و تجلیات کا تذکرہ کر رہے تھے اور اہل اللہ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے کے فیض کو بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص جو عقل کے بل بوتے پہ سوچنے کا عادی تھا وہ کہنے لگا جو شخص ذکر کرتا ہے اس کو تو برکت ملے گی، لیکن جو پاس بیٹھا ہے اس نے تو ذکر کیا ہی نہیں، تو اس کو برکت کیسے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ صحبت کا فیضان اسے بھی پہنچا، لیکن وہ ماننے پہ نہیں آ رہا تھا۔ بزرگوں کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے، وہ جنگ و جدل اور مناظرے کا روپ اختیار نہیں کرتے، جب انداز ایسا بننے لگے تو وہ اپنا انداز بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گرمیوں کا موسم تھا، خادم حاضر ہوا، کہا یار وہ پنکھی لے کر آؤ گرمی بڑی لگ رہی ہے۔ خادم حاضر ہوا، اس نے آپ کو اس پنکھی سے ہوا دینا شروع کی۔ 2-4 لمحے گزرے تو پاس بیٹھے شخص کو فرمانے لگے بھائی ہوا آ رہی ہے؟ کہا ہاں آ رہی ہے۔ کہا یہ تیرا نوکر تو نہیں ہے، یہ تو ہوا مجھے دے رہا ہے، لیکن جب یہ ہوا مجھے دے رہا ہے تو محروم پاس بیٹھنے والا بھی نہیں رہ رہا۔ تو جب یہ اتنا فیاض ہے، یہ ایک عام شخص کہ اس کے فیض سے تو محروم نہیں ہے، تو اللہ کے فیض سے محروم پاس بیٹھنے والا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس کا ذکر کرنے والوں کی سنگت اختیار کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اللہ اس کو بھی برکتیں عطا فرما دیتے۔ تو یہ برکتیں ہیں ذکر کی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کثرت ذکر کی ترغیب دی اپنی امت کو۔
ایک صحابی نے عرض کی حضور بہترین وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یہ تیرے لیے بہترین وظیفہ اور بہترین عمل ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساعت جاری رہے۔ ذکر لسانی یہ بھی بڑی دولت ہے، ذکر قلبی یہ بھی بڑی دولت ہے۔ انسان کا دل اس کو پکار رہا، اور حقیقت ذکر تو یہی ہے کہ غفلت زائل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ زبان کبھی گفتگو میں مصروف ہے، کاروباری معاملات ہیں، لیکن جو ذاکر ہوگا، حقیقی ذاکر، وہ وہی ہوگا جس سے غفلت زائل ہو جائے گی۔ اب وہ کاروبار بھی کر رہا ہے لیکن وہ ذکر سے خالی نہیں ہوگا، چونکہ غفلت جب زائل ہو گئی تو بندہ دائمی ذکر والا ہو گیا، اور ہمیشہ ہر لمحہ، ہر آن وہ اسی خیال اور اسی گمان میں رہتا ہے، اور ہر وقت ذکر کی لگن میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی جو برکتیں ہیں، ایک اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کو طمانینت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ انسان سکون کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کرتا۔ آج کل لوگ مری جا رہے ہیں کہ وہاں موسم کے لطف سے مالا مال ہوں، کوئی پربتوں کی کتاروں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی عالی نصب کوٹھیوں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی خوبصورت عورت کے پہلو میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی دولت کے انبار میں سکون تلاش کرتا ہے۔ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں سکون آور سمجھی جاتی ہیں، لیکن پوچھ لو ان سب کو کہ سکون ہے؟ نہ عالی نصب کوٹھیوں میں سکون، نہ عظیم الشان بنگلوں میں سکون، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسند پہ سکون۔ سکون بندہ وہاں سے ڈھونڈ رہا ہے جہاں سکون ہے ہی نہیں۔ کیسے سکون ملے گا؟ سکون باہر سے نہیں آتا، سکون کے سوتے تو اندر سے پھوٹتے۔ وقتی طور پہ ان چیزوں سے کوئی تھوڑا سا دل بہل جاتا ہے، لیکن حقیقی سکون ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اقتدار مل گیا، دولت مل گئی، شہرت مل گئی، عزت مل گئی، تو وقتی طور پہ جو ہے وہ خوشی ہوئی، اور اس کو بندہ بعض کا سکون سمجھ لیتا ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہوتا، وہ وقتی ایک مسرت ہوتی ہے جو زائل ہو جاتی ہے۔ سکون کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جتنی مرضی بارش برسے، کبھی بارش کے پانی سے کنواں نہیں بھرتا۔ اوپر سے جتنی مرضی بارش آئے، وہ چند قطرے پانی کے کنویں کے اندر آ جائیں گے۔ کنواں کیسے بھرتا ہے؟ نیچے سے جو سوتے پھوٹتے ہیں وہی کنویں کو مالا مال کرتے ہیں۔ اسی طرح سکون کے سوتے باہر سے نہیں اندر سے پھوٹتے ہیں، اور وہ دل سے پھوٹتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون ڈھونڈتے ہو اس کا نام جپو، تمہارے دکھی دل کو قرار آ جائے۔ تو سکون اس کی یاد میں ہے، سکون اس کے ذکر میں ہے۔ اور بعض عقل پرست لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرنے میں، ذکر کرنے میں سکون کیسے ملے گا، جبکہ موجودہ سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ پھول کا نام لیں تو طبیعت میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کسی اپنے عزیز دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں، ماں کا تذکرہ چھیڑ دیں، باپ کی باتیں کرنے لگ جائیں تو طبیعت میں تسکین آئے گی۔ خوشبو کی باتیں چھیڑیں تو ماحول میں ایک خوشبو پھیل جائے گی۔ لیکن اگر کسی کری المنظر شخص کی بات چھیڑ دیں، کسی ظالم کا تذکرہ چھیڑ دیں، کسی قتل کی کہانی کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں، ظلم، جبر اور بربریت کی کسی بات کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں، اثرات اس طرح کے ذہن میں مرتب ہوں۔ کسی پرانے دکھ کی بات چھیڑیں تو ان باتوں میں وہ دکھ تازہ ہو جائے، کسی خوشی کا تذکرہ کریں تو چہرے پہ مسرت پھیل جائے گی۔ دکھ زیادہ ہو جائیں، بات مدینے کی چھیڑ دیں، دکھ دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
آپ معارف اس میں ذات بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور